السلام علیکم سیکنڈ ایئر۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ہلاکو خان کے حملہ بغداد کے اسباب۔ آپ لوگوں کو اس سے پہلے کا ٹاپک جو میں نے پڑھایا تھا وہ تھا کہ آخر یہ منگول کون تھے۔ یہ دونوں ٹاپکس اصل میں شارٹ کویسچنز اور ایم سی کیوز کے فارم میں زیادہ تر آتے ہیں، لانگ کویسچنز میں یہ نہیں آتے، اس لیے میں صرف ان کو اب آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے بتا رہی ہوں۔ ہلاکو خان نے آخر بغداد پر ہی کیوں حملہ کیا، جبکہ وہ مسلمان اس کے ایک بھائی جو تھا یا منگو خان جو اس وقت تھے وہ ان کا ایک بھائی جو تھا وہ مسلمان بھی ہو گیا تھا اور اس نے خلیفہ کی بیعت بھی کر لی تھی۔ اس کے باوجود ہلاکو خان نے آخر بغداد پر حملہ کیوں کیا؟ اس کی جو وجوہات ہیں ہم جو پڑھتے ہیں اسباب، وہ ہیں اس میں ایک تو ہے سیاسی عباسی خلافت کی کمزوری۔ عباسی خلافت جو ہے وہ نااہل حکمرانوں کی وجہ سے عباسی خلافت کمزور ہو رہی تھی اور خلفاء کا اقتدار اب صرف بغداد تک محدود تھا۔ اس وقت جس وقت کی بات ہو رہی ہے، آخری جو خلیفہ تھا عباسی خلیفہ مستعصم، یہ کمزور خلیفہ تھا، اسے خلافت سے کوئی دلچسپی نہیں تھی اور اس نے اپنے تمام اختیارات اپنے وزیر ابن القمی کے سپرد کر کے رکھے تھے۔ ہلاکو خان کو بغداد میں جو خلافت کی ان اندرونی کمزوریوں کا اچھی طرح اندازہ تھا اور اسے بغداد پر حملہ کرنے کے لیے بہت سازگار ماحول میسر آ رہا تھا۔ دوسری جو وجہ تھی وہ مسلمانوں کی نا اتفاقی تھی۔ مسلمانوں میں اتفاق نہیں ہے، گروہوں میں اور فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ خلیفہ کا جو وزیر ہے ابن القمی، وہ سیاہ و سفید کا مالک ہے اور سنیوں کا شدید دشمن ہے اور اپنے ذاتی مفاد کے لیے وہ سنیوں اور شیعوں کو آپس میں لڑا رہا ہے، جبکہ دوسری طرف جو خلیفہ کا بیٹا ہے ابو بکر، وہ اہل سنہ کا اچھا خاصا جو ہے وہ ہم نوا یا حامی ہے اور اس وجہ سے وہ ابن القمی کی زیادتیوں کا بدلہ لینے کی خاطر وہ بھی میدان میں آ رہا ہے۔ اس طرح سنی شیعہ فسادات خانہ جنگی کی سی صورتحال اختیار کر رہے ہیں بغداد میں۔ معاشی بحران جو دوسرا تھا وہ یہ تھا کہ بغداد صدیوں سے خلفائے بنو عباس کا صدر مقام تھا اور بہت ترقی یافتہ شہر تھا، لیکن اس کے باوجود جو عباسی خلفاء تھے اور جو اس شہر کے امیر لوگ تھے اور ٹیکس وصول کرنے والی جو مشینری تھی، وہ اب وقت کے ساتھ ساتھ نااہل ہو چکی تھی اور حکومت وقت کلاش ہو چکی تھی، یعنی کہ پیسہ ان کے پاس ختم ہو رہا تھا۔ اور اسی چیز کا سہارا لے کر ابن القمی نے فوج کو ہی برخاست کر دیا کہ فوج کی کیا ضرورت ہے، جب ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے تو پھر فوج کی کیا ضرورت ہے۔ ایک اور کام جو ہوا، دولت کی فراوانی کی وجہ سے وہ اخلاقی پستی تھی۔ امراء کا جو طبقہ تھا، وہ ان کا جو کثیر تعداد تھی، وہ بلند معیار زندگی کی عادی ہو چکی ہے اور وہ اخلاقیات جو کہ پہلے یہاں کے لوگوں کی زندگی کا حصہ تھی، اب وہ ختم ہو رہی ہے۔ ابن القمی کی غداری جو سب سے اہم کی وجہ ہے، وہ ہے ابن القمی کی ملی غداری۔ کیسے؟ جب وہ ابو بکر کو ابو بکر خلیفہ کے بیٹے کا نام ہے، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ وہ سنی شیعہ فسادات میں ابو بکر جو تھا وہ اس کو سزا دینے کی کوشش کی، لیکن ظاہری بات ہے خلیفہ سے اسی کے بیٹے کے خلاف سزا نہیں دلوا سکا، تو اس نے عباسی خلافت کو ختم کرنے کا ہی منصوبہ بنایا تاکہ علوی خلافت قائم کرے اور ہلاکو خان کو بغداد پر حملہ کرنے کی دعوت دی۔ اگرچہ عباسی خلافت بے حد کمزور تھی، لیکن وہ ابھی تک دنیا اسلام کا مرکز تھی اور مسلمانوں کو روحانی طور پر ان سے بہت زیادہ عقیدت بھی تھی، لہٰذا ہلاکو خان بغداد پر حملہ کرنے سے ابھی بھی ہچکچا رہا ہے، ابھی بھی جرأت نہیں کر رہا تاکہ عالم اسلام کی مخالفت اور قہر خداوندی کا معجب نہ بنے۔ یہ اصل میں عباسی خلافت کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ جو عباسی خلفاء کی ناراضگی مول لے گا وہ اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا، اور یہ چیز اتنی ان لوگوں کے ذہنوں میں تھی کہ ہلاکو خان بھی اس وجہ سے
اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر رہا ہے اور اس جو بغداد ہے اس پر حملہ نہیں کر رہا۔ لیکن ہلاکو خان کا جو وزیر ہے نصیر الدین طوسی، وہ کیا کر رہا ہے، وہ ابن القمی اس کے ذریعے سے باقاعدہ میسج بھجوا رہا ہے کہ وہ بغداد پر حملہ کرے، اور نصیر الدین طوسی نے یہ کہہ کر ہلاکو خان کی ہمت بڑھائی ہے کہ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے قتل سے بھی دنیا قائم رہی تو اور ظالموں پر کوئی قہر نازل نہ ہوا، تو صرف معتصم کے قتل اور موت سے اور خلافت کے خاتمے سے کون سی قیامت آئے گی۔ عباسی فوج میں کمی، مستنصر نے، یہ مستنصر جو ہے، مستنصر باللہ، یہ اصل میں خلیفہ معتصم سے پہلے کا خلیفہ ہے، یعنی کہ اس سے پہلے کا جو خلیفہ تھا وہ مستنصر تھا اور وہ کافی قابل خلیفہ تھا۔ اس نے اپنے دور میں تاتاری حملے یعنی کہ منگولوں کے حملے سے بچنے کے لیے بڑی زبردست فوج تیار کر رکھی تھی۔ ابن القمی نے خلیفہ مستعصم سے یہ کہہ کر کہ اس قدر فوج کی کیا ضرورت ہے، اس بے فائدہ فوج کو ختم کر دیا جائے، اور خلیفہ نے اس کی بات کو آرام سے مان لیا۔ بغدادی فوج کا اکثر و بیشتر حصہ انہوں نے ختم کر دیا ابن القمی نے، اور جو بچ گئے انہیں تنخواہ دینے کے بجائے یہ کہا کہ وہ اپنی تنخواہ بغداد کے شہریوں سے وصول کریں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ شہریوں سے زور زبردستی سے جب اپنے لیے تنخواہیں وصول کرتے تھے تو اس سے شہریوں اور فوج کے درمیان نفرت پیدا ہوئی، اور یہی نفرت پیدا کرنا اصل میں ابن القمی کا کام تھا۔ اس لیے جب ہلاکو خان نے حملہ کیا بغداد پر تو بغداد کے عوام اور فوج اس کا مقابلہ نہ کر سکے، کیونکہ فوج پہلے ہی بہت تھوڑی تھی، اور جو تھی وہ بغداد کے عوام کی حمایت سے بھی محروم ہو چکی تھی۔ آج کا لیکچر ہمارا یہیں پر ختم ہو رہا ہے۔